السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، لوگوں کے گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی بخشش آج کی رات ہوتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف اور بیہقی کی کچھ روایات میں اور بھی حدیثوں کی روایات میں آج کی رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو آج کی رات بزرگوں کا کیا طریقہ تھا اور کیا کیا عبادت کس طریقے سے کرتے تھے وہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور دو روایات آپ حضرات سن لیں۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات نہیں پایا تو میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلی تو وہ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ یعنی آج کی رات مزارات کی زیارت کرنا یہ مستحب سنت ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بعد سرکار کو جب پایا تو آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں سمجھی سرکار کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من الشعبان الی السماء الدنیا، آج کی رات، آج لیلۃ البرات کی رات ہے، شب برات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے، یعنی اس کی توجہ رب تبارک و تعالی کی اپنے بندوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم، اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے ایک بکری کے جسم میں بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے آج کی رات۔ اچھا، دوسری روایت جو کہ بیہقی میں ہے وہ بھی حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی 15ویں شب کو کھڑے ہوئے، آپ نماز پڑھنے لگے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطال السجود حتی ظننت انہ قد قبض، تو آپ نے سجدہ طویل کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہو، آپ کا وصال ہو گیا ہو۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس خوف میں کہ حضرت عائشہ پہنچی آقا کے پاس، فلما رأیت ذالک فقمت حتی حرکت ابہامہ، میں ان کے پاس پہنچی جب میں نے ایسا دیکھا کھڑے ہو کر کے، اور اس کے بعد میں نے ان کے انگوٹھوں کو حرکت دی، جب انگوٹھے کو حرکت دی فتحرک، تو وہ حرکت میں آئے، فرجع، اور سجدے سے اٹھے، فلما رفع راسہ من السجود وفرغ من صلاتہ، جب سرکار سجدے سے فارغ ہوئے اور نماز سے جو ہے فارغ ہوئے، اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو آقا نے ارشاد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ولکنی ظننت ان قبضت طول سجودک، میں ڈر گئی تھی کہ سرکار کہیں آپ کی روح نہ قبض ہو گئی ہو۔ تو سرور دو اے عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے، کیا رات ہے آج کی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانے کہ آج کی رات کیا ہے۔ تو آقا ھذہ لیلۃ النصف من الشعبان یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من الشعبان، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ آج کی رات 15ویں رات ہے شعبان کی، شب برات ہے آج کی رات، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر آج کی رات طلوع ہوتا ہے، یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ آگے کا جملہ امت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فیغفر للمستغفرین، اللہ تعالیٰ مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرتا ہے، ویرحم المسترحمین، اور اللہ تعالیٰ جو رحم مانگتے ہیں خدا سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ویؤخر اہل الحقد کما ہم، اور جو نفرت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج کل جو شب برات میں معافی مانگنے کا جو اصول چلا ہے، لوگ معافی مانگنے لگے ہیں، وہ صحیح ہے۔
جن جن سے دل میں نفرت ہو آج کی رات وہ نفرت بھی آپ حضرات نکال دیں اور ان سے معافی طلب کریں. اگر کوئی دشمن ہے اس کو گلے لگا لیں, اس سے کہیں کہ جو بھی پچھلی خطائیں ہیں آپ سے ہوئی وہ معاف کی جائے, کسی پہ ظلم نہ کریں. اور دوسری چیز کہ آج کی رات کیا عمل کرنے چاہیے, تو بزرگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عشاء کے بعد بزرگ آج کی رات یاسین شریف 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھتے تھے. آپ حضرات بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں. پہلی مرتبہ یاسین شریف پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر فرما دیں, اور دوسری یاسین شریف دوسری مرتبہ پڑھیں تو تمام مومنین اور مومنات کو نذر فرما دیں, جس قدر بھی مومنین اور مومنات ہیں سب کو نذر فرما دیں. اور تیسری مرتبہ جب یاسین شریف پڑھیں آپ حضرات تو اس میں آپ خود کے لیے دعا کریں اور خود کو نذر کر دیں. ایک چیز بہت فائدہ بخش ہے آج کی رات میں جو امت کے تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اور اس کے بارے میں ترمذی شریف میں یہ بات آئی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ لیتا ہے, روز اگر موقع ملے روز یہ نماز پڑھے, ہفتے میں موقع ملے ہفتے میں پڑھے, اب مہینے میں موقع ملے مہینے میں پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو 1 مرتبہ بھی پوری عمر میں پڑھ لینی چاہیے. اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں, اور روایات میں آتا ہے کہ تمام چھپے ہوئے اور جس قدر بھی ظاہر گناہ اگلے اور پچھلے ہیں تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے وہ معاف کر دیتا ہے. صلاۃ التسبیح کا قاعدہ کیا ہے وہ اپنے ذہن نشین کر لیں. آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کریں, پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں, پھر ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمد شریف پڑھیں. الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر کوئی بھی سورت پڑھیں جو پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں آج کی رات. اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جائیں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں جیسا کہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں, اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر آپ کھڑے ہو جائیں رکوع سے, جب قیام کی طرف آئیں گے تو قیام کی طرف آنے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو قیام کے وقت بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قیام میں کھڑے ہو کر کے کہنا ہے رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے. آپ جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ جیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھیے, اور اس کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں بھی آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ سجدے میں پڑھیں. پھر سجدے سے سر کو اٹھائیں اور بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں, اور پھر سجدے میں جب جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. یعنی ہر رکعت میں 4 رکعت یہ صلاۃ التسبیح ہے. 4 رکعت صلاۃ التسبیح میں آپ کو 75 مرتبہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ صلاۃ التسبیح ہے آپ حضرات کی آج کی رات کے لیے بہت فضیلت والی ہے. اور ایک قاعدہ جو سادات مکن پور شریف کا ہمارا آبائی اجدادی قاعدہ آج کی رات کا ہے وہ یہ کہ سرکار زندہ شاہ مدار جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں 12 رکعت تہجد کی نماز آپ حضرات کو بھی پڑھنی ہے. وہ عمل جو مدار پاک کا ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. 12 رکعت نماز آپ پڑھیے اور اس کے بعد 12 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کی نیت کریں. 12ویں رکعت میں 12 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے, الحمد شریف ثنا اور الحمد شریف کے بعد. پھر 11ویں رکعت ہوگی تو 11 بار, پھر 10ویں رکعت ہوگی تو 10 بار, پھر 9ویں رکعت ہوگی تو 9 بار. اسی طرح سے جب لاسٹ ایک رکعت بچے گی 12 رکعتوں میں تو آپ آخری ایک رکعت میں 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے. یہ طریقہ ہے. لیکن ہر 4 رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو مدار پاک کا یہ عمل تھا کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. آپ یہ سرکار مدار پاک زیادہ پڑھا کرتے تھے لیکن آپ حضرات 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یا آپ کو تہجد کی نماز میں
ہر 4 رکعت نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 12 رکعت آج کی رات پڑھنی ہے، چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے تنہا پڑھیں، ہاں انفرادی طور پر پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن آپ کو 12 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے 12 رکعت میں۔ 12 رکعت کی نیت کرنی ہے آپ کو۔ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، اور اس کے بعد جیسے جیسے رکعتیں کم ہوتی جائیں گی تو ایک رکعت تک آپ کو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ جزاک اللہ، اور میرے لیے بھی خصوصی دعائیں کیجئے گا، اور میرے والد گرامی کی عمر کی طوالت کے لیے دعا کیجئے آج کی رات۔ خصوصی طور پر مجھ سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آج کی رات میں بھی آپ حضرات سے معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی معاف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو معاف کرے اور مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔